چاہتے تھے، سیرت منوانا چاہتے تھے۔ اس لیے بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹتا تھا کہ وہ لوگوں سے منوانا چاہتے تھے کہ جو نبی نے پیغام دیا ہے نا، اس پیغام کو کیا کرو، مانو، اس پیغام کو قبول کرو، اس پیغام کو۔ 13 سال مکے میں میرے نبی کا پیغام کیا تھا، آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا، کیا مقصد تھا نبی پاک کے آنے کا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، کیا منوانا چاہتے تھے؟ مشرکین مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور میرا نبی ان سے منوانا چاہتا تھا۔ کیا بات منوانا چاہتے تھے؟ اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے۔ مکے والے اللہ کو نہیں مانتے تھے، ابو جہل اللہ کو نہیں مانتا تھا، نبی پاک اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے۔ وہ تو کعبہ کو کہتے تھے بیت اللہ، کس کا گھر؟ میرے نبی پاک کے والد محترم ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ اتنی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی پاک ان سے اللہ منوانا چاہتے، اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے۔ سورۃ انفال پڑھو، قرآن پڑھو، سورۃ انفال پڑھو۔ بدر کی طرف نکلتے ہوئے مشرکین مکہ نے دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ جس نبی کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں، اگر واقعی وہ تیرا سچا پیغمبر ہے، اے اللہ ہم پر پتھروں کی کیا کر دے۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ مشرکین مکہ اللہ کو بھی پکار، اللہ کے نام کی نظریں بھی دے رہے ہیں۔ سورۃ انعام پڑھو۔ جتنی باتیں کہہ کے جا رہا ہوں، آج بھی حوالے کا ذمہ دار ہوں، کل بھی حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہوائی باتیں کر کے جا رہا ہوں۔ مشرکین مکہ اپنی پیداوار میں، اپنے جانوروں میں ایک حصہ کس کے نام کا نکالا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ھذا للہ، یہ حصہ کس کا ہے؟ پیداوار میں بھی اور جانوروں میں۔ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی صفتوں کے قائل ہیں، اللہ کو خالق، مالک، رازق، زندہ کرنے والا، مارنے والا، بارش برسانے والا، بادلوں کو ہانک کے لانے والا، سب کچھ تسلیم کر رہے ہیں، اللہ کو پکار بھی رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ شاید کچھ لوگ نئے آئے ہوں، پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہوں، ان کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سورۃ عنکبوت پڑھو، آیت نمبر 65 ہے سورۃ عنکبوت کی۔ خدا کے لیے گھروں میں جا کے ترجمہ دے، خدا کے لیے۔ میں آیت بھی پڑھوں گا، میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا، لیکن میرے ترجمے پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرتا کہ سرگودا سے آیا ہے، اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے، ایک جماعت کا مبلغ ہے، صحیح گل کیتی ہونی نہ۔ جب سے آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے نا، خرابی اتھوں پیدا ہوئی، خرابی یہیں سے پیدا ہوئی جب آپ نے آنکھیں بند کر کے علماء کی زبان پہ کیا کر لیا، یقین کر۔ نہیں، میں بات کروں، مولانا بات کریں، میری جماعت کا مبلغ بات کرے، دوسری جماعت کا عالم بات کرے، اگر آپ کو کوئی ہچکچاہٹ ہو، کھڑک رہی ہو وہ بات، آپ اس سے دلیل پوچھیں، مولانا اس کی دلیل، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل، کیوں ایسا کیوں ہے، یہ پوچھئے۔ بغیر کیوں کے
یہ ایک مستقل تقریر ہے، لیکن میں جملہ کہہ دیتا ہوں یار، بغیر کیوں کیے اگر کسی کی بات ماننی ہے نا تو وہ محمد عربی، بس ان کے آگے اعتراض کے رنگ میں کیوں نہیں کرنا، جس نے کیوں کیا وہ دائرہ اسلام سے، آپ کے آگے اعتراض کے رنگ میں کیوں نہیں کرنا، نہیں کرنا، اور باقی کسی کی بات بغیر کیوں کے نہیں ماننی۔ کوئی عالم کرے، کوئی پیر کرے، مرشد کرے، آپ اس سے پوچھیں مولانا ایسا کیوں؟ یہ نبی پاک کی اتھارٹی کہ وہ جو کہیں وہ دین ہے، جو آپ کی زبان سے نکلا وہ دین ہے، اور کسی کی اتھارٹی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی آپ کے مقابلے میں؟ اعتراضاً کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں آپ کے آگے کیوں کر سکتا ہے تو صرف عرش والا ہی کر سکتا ہے، بس وہ کر سکتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا؟ یہ اللہ نے پوچھا، کیوں؟ کیوں کے ساتھ کس نے پوچھا؟ وہ جو چیز بھی تھی، ایک لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لیا، شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کوئی چیز بھی تھی، مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں، لیکن ہے تو یہ قرآن نا، 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ آپ نے اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے اسے حرام کیوں کیا؟ مولا میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ یہ مجھ پر حرام ہے، اللہ نے فرمایا قسم دا کفارہ دے چھڈو، اے تے کھانی پینی، قسم دا کفارہ دو، قسم کا کفارہ دیں آپ، یہ چیز آپ نے استعمال کرنی ہے، میں نے جو حلال کی ہے۔ کیوں کے ساتھ پوچھا ہے تو کس نے پوچھا ہے؟ اور ایک جگہ پہ اللہ جب کیوں کے ساتھ پوچھتا ہے نا، خدا کی قسم اس کیوں میں بھی جو محبت ہے نا، اس کیوں کرنے میں بھی جو عقیدت ہے، پیار ہے نا، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میرا رب کا میرے نبی سے تعلق کیا ہے، محبت کا تعلق کیا ہے۔ پوچھنے کا انداز بھی بڑا عجیب، اس سے محبت جھلک رہی، اس کیوں کرنے سے عقیدت اور پیار جھلک رہا ہے۔ غزوہ تبوک تھا، گرمیوں کا موسم تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، شام کے علاقے میں جانا تھا لشکر لے کے، سواریاں نہیں تھیں، ریتلا علاقہ تھا، لمبا سفر تھا، پیشہ ور فوج سے مقابلہ تھا۔ میرے نبی نے اعلان کیا چلو مخلص مسلمان تیار ہو، چلو۔ اب منافق جو تھے نا وہ ایسی مشکل جنگوں میں نہیں جاتے۔ ان میں سے ایک آیا، اس نے کہا جی میری ماں بڑی بیمار ہے تے میں چھٹی چاہی دیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو نہ۔ دوسرا آ گیا، اس نے کہا جی میری بیوی بڑی بیمار ہے تے ہور کرن والا کوئی نہیں، مجھے بھی چھٹی چاہیے، تم ہی نہ۔ تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں آپ بیمار ہوں، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، آپ نے کہا تو بھی نہ۔ میرے نبی ان کو چھٹیاں دیتے رہے، وہ اب خوش، ہم چھٹی لے کے آئے۔ منافقت پہ پردہ پڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ چھٹی نہ دیتے نا، انہاں جانا پھر بھی کوئی نہیں سی، ان کا نفاق ظاہر ہو جانا تھا۔ ہن اس نے پردہ پہ گیا، وہ تو کہتے ہیں ہم چھٹی لے کے آئے، ہم رخصت لے کے آئے۔ اب اللہ پوچھ رہے ہیں آپ نے چھٹی کیوں دی؟ اس کا ذرا انداز دیکھو یار، انداز دیکھو ذرا۔ پوچھنا یوں چاہیے تھا، لما ذنت لهم عفا اللہ عنک،
آپ نے چھٹی کیوں دی؟ چلو اللہ نے آپ کو معاف کیا، یوں کہنا چاہیے. پہلے اللہ پوچھتے پھر اللہ کہتے اف اللہ عنکا، چلو اللہ نے آپ کو معاف کیا. لیکن اس میں محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، عقیدت دیکھیں، اور پھر آپ ذرا میری طرف بھی دیکھیں. اس کا انداز جو میں آیت کا ترجمہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں اف اللہ عنکا، اف اللہ عنکا لما اذنت لہم، معاف تو میں نے آپ کو پہلے کر دیا ہے، ہن اتنا تو دسو نا بھی چھٹی کیوں دتی نے. ہن اتنا تو دسو نا بھی چھٹی تو کیوں سے بھی پوچھا تو کتنے پیار سے پوچھا، اس میں کتنی محبت چھپی ہوئی ہے. اب اتنا تو بتائیے نا کہ آپ نے چھٹی کیوں. میں آیت بھی پڑھوں گا، اس کا ترجمہ بھی کروں گا، لیکن آپ نے میرے ترجمے پر اعتبار نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے نہیں کرنا. دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے، خدا کے لیے وہ گھر جائے، جس عالم کا ترجمہ اس کے گھر میں ہو. میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ آپ لیں، بالکل نہیں کہوں گا. دیوبندی عالم، بریلوی عالم، اہل حدیث عالم، اہل تشیع عالم، کسی عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، اٹھائیے. سورۃ عنکبوت ہے، آیت نمبر 65 پڑھی. فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ مشرکین اور مکے اور عرب کے کافر سوار ہوتے ہیں فی الفلک، کشتیوں میں. کس میں؟ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، اور کشتی آئی گرداب میں، بھنور میں. سمجھا؟ کوئی صورت نہیں بچنے کی. دعو اللہ، تو لگے پکارنے کس کو؟ مخلصین. کون؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ جاؤ گھروں میں پڑھو قرآن. اللہ تمہیں قرآن کے قریب لے کے آئے، اللہ تمہیں قرآن سمجھنے کی، سمجھ کے پڑھنے کی اللہ توفیق دے. قرآن کس سے کہانیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو یار؟ دعو اللہ، لگے پکارنے کس کو؟ مخلصین، خالص، سب بھول گئے. مولا بچا، مولا بچا. آگے سنو. پھر جب اللہ انہیں بچا کے لایا الالبر، بر کنارہ، خشکی. پھر جب اللہ انہیں بچا کے لایا الالبر، خشکی پر، اذا ہم یشرکون، تو وہاں لگے کیا کرنے؟ ابراہیم بت موڈا دتا تے نکلی نا، پھر لات منات پہنچے تے نکلی نا، کنارے پہ آ کے لگے شرک کرنے. لیکن این کشتیوں میں دعو اللہ مخلصین، کس کو پکارتے تھے؟ میں بالکل تنقید نہیں کرنا چاہتا، بالکل میں زج نہیں کرنا چاہتا، میری عادت بھی نہیں، اس کا فائدہ بھی کوئی. آپ کو زج کرتا رہوں، ہٹ کرتا رہوں، نہیں، کوئی فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہتا. آج اپنے معاشرے میں پھر کے دیکھو، این کشتیوں میں کن کو پکارا جا رہا ہے. جاؤ اپنے معاشرے میں دیکھو، یہ نبی پاک کو ماننے والے لوگ ہیں جناب، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے گانے بنائے، مولا علی میری کشتی پار.
بہاول حق تے بیڑا تک، معین الدین چشتی لگا دے پار. یہ ہمارے آپ سنتے رہتے ہیں. غور کیجئے، خدا کے لیے غور کیجئے اس پر. جتنے پیار سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اتنے ہی پیار سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں جو پیار سے سمجھا رہا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ توحید والا میٹھا میوہ جو رب نے مجھے چکھایا ہے نا، یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ انہیں توحید کا میٹھا میوہ چکھا دے. اللہ یہ بچ جائیں شرک سے. ضد کرنے کا کیا فائدہ ہے جی؟ گالی نکالنے کا کیا فائدہ ہے؟ فتویٰ لگانے کا کیا فائدہ ہے جی؟ مقصد ہے سمجھانا. اللہ کرے بات سمجھ. میں حیران ہوا، کراچی کے ایک عالم ہے، بڑا نام ہے، مختلف ٹی وی چینلوں پہ بھی آتے ہیں. میں حیران ہوا، خدا گواہ ہے کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے مرید پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک شیخ عبد القادر جیلانی نے بازو آگے بڑھایا، واپس لائے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. مریدوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے فلاں دریا میں میرا ایک مرید، اس کی کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے مجھے آواز لگائی، میں نے یہاں سے ہاتھ بڑھا کے اس کشتی کو کنارے لگا. اب جو آگے قوم بیٹھی ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اس میں کالج کے لڑکے بھی ہوں، اس میں یونیورسٹیوں کے طالب علم بھی ہوں، اس میں پروفیسر بھی ہوں، اس میں وکیل بھی ہوں، اس میں ٹیچر بھی ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں. کسی نے اٹھ کے نہیں پوچھا مولانا کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے نقل کی ہے، کس نے آپ کو بتایا ہے؟ اور لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں، ہم تو نبی پاک کی بات بھی بغیر سند کے نہیں مانتے. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے یہ جو حدیث کی ہماری کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ قال النبی ہو نہیں. بخاری کیا لکھتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں. بخاری کہتا ہے حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں. مجھے فلاں عالم نے بتایا، وہ کہتا تھا مجھے فلاں نے بتایا، وہ کہتا تھا مجھے فلاں نے بتایا، وہ کہتا تھا مجھے ابو ہریرہ نے بتایا. اس کو کہتے ہیں سند. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. بغیر سند کے تو ہم نبی پاک کی بات نہیں مانتے بھائی. آپ بغیر سند کے ہمیں باتیں اپنی منوانا چاہتے ہیں. آپ اس کی سند لائیے. جو تمہارے پاس سند نہیں ہے تو پھر بندیالوی کی سند سنیے، پھر ہماری سند سنیے. جو اس سے ٹکرا جائے وہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. اس سے جو ٹکرا جائے وہ جھوٹ ہے. اب میں پورا واقعہ تو نہیں بیان کروں گا، اشارہ کروں گا، آپ کے چہرے دیکھوں گا، آپ کی آواز سنوں گا. بھئی پہنچ گئے ہو. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ دریا ہے، اس میں ایک کشتی ہے، کشتی میں زندہ پیغمبر ہے. بولو تو صحیح یار، زور سے بولو یار، زور سے بولو. ہے بھی زندہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ ہیں، عابد ہیں، شب زندہ دار ہیں، نیک آدمی ہیں، صالح ہیں، عالم ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن یہ پوری دھرتی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت یونس کے پاؤں کے تلووں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ پیغمبر ہے، اس کو رب کے سلام آتے ہیں، اس پر وحی اترتی. پیغمبر بھی زندہ، پیغمبر بھی زندہ. کشتی میں، کشتی گرداب میں آئی. کون سی کشتی؟
جس میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ اور یہ قرآن نے کوئی ایک جگہ پہ بیان کیا ہے؟ قرآن نے ایک سے زائد جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ ایک بندے کو باہر نکال دیں کہ قرآن اندازی کرو، کنے پاؤ، کنے جس کا نام نکلے اس کو باہر پھینک دو۔ قرآن اندازی کی گئی، نام حضرت یونس کا نکل آئے۔ لوگ اچھے تھے، کہنے لگے ذرا چہرہ دیکھو یار، پھر چہرے کی معصومیت دیکھو یار، پھر اس پر نورانیت دیکھو یار، یہ لوگ دریا میں ڈالنے کے قابل ہیں؟ نہیں یار نہیں، دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی دوبارہ کی گئی، نام پھر حضرت یونس کا نکل آیا۔ لوگوں نے کہا نہیں یار، نہیں یار، ایسے لوگ اور سمندروں کے دریاؤں کے حوالے۔ تیسری بار قرآن اندازی کرو، تیسری بار قرآن اندازی کی، نام پھر حضرت یونس کا نکل آیا۔ آپ اجازت دو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، یہاں لکھ لینا، یہاں لکھ لینا، اللہ کرے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا نا، بات یوں بن گئی۔ چلو یار اردو چ نہیں آتے، ذرا پنجابی چاک لیں، خیبر پختونخوا والے سمجھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے ماشاء اللہ۔ انہوں نے گھر جیسی کھانا کھادا، وہ روٹی بھی تے حلال کرنی ہے۔ گل انج بن گئی، تیسری دفعہ قرآن اندازی میں نام انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تا کشتی ڈوب دیے، پیغمبر نو کشتی چو کڈھو، کشتی بچ دیے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اے لوگو، کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار۔ ورنہ جس کشتی میں زندہ پیغمبر موجود تھا وہ کبھی گرداب میں نہ، کبھی گرداب میں نہ۔ پیغمبر اندر موجود ہے، کشتی گرداب میں ہے۔ حضرت یونس نے چھلانگ لگا، اللہ نے مچھلی کو کہا اس کو لقمہ بنا، لیکن دیکھ لکڑ ہضم، پتھر ہضم، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس دا وال بھی ڈنگا نہیں ہونا چاہیے تے ویک پیٹ چ لے کے ترے بھی نہ پئی، میرے نبی نو ہچکولے نہ آن، نیچے جا کے بیٹھ جا۔ نیچے جا کے بیٹھ گئی۔ وہ جو میرے نبی کا دعوت تھی، لا الہ، بس الہ کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں، اسی واقعے کے اندر سمجھا دیتا ہوں یار، اللہ کرے میں الہ کا معنی سمجھا دوں۔ میرے نبی کی دعوت کیا تھی؟ 3 اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا 1، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا 2، سمندر کی تہ کا اندھیرا 3۔ قرآن بولا فنادا فی الظلمات، حضرت یونس نے پکارا، پکارا فی الظلمات۔ یہ قرآن کیوں بیان کرتا ہے یار؟ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم غیر اللہ کو پکارتے رہو، مصیبتوں میں غیر اللہ کی صدائیں لگاتے رہو، ان سے مدد مانگتے رہو۔ فنادا فی الظلمات، تھوڑا سا آپ کا امتحان بھی لوں گا، پھر مسئلہ سمجھاؤں گا تو جلدی سمجھ آ جائے گا۔ حضرت یونس نے کہا مچھلی کے پیٹ میں، مولا میریاں پکاراں، مچھلی دے پیٹ دے وچوں تیرے سوا سنن والا کوئی نہیں، اے پھاٹک کھولن والا کوئی نہیں، اے مصیبت دور کرن والا کوئی نہیں، اے دکھ ٹالن والا کوئی نہیں، پکارا سنن والا کوئی نہیں۔ کہا نا، ہن چپ کر گئے، نہیں کہا، نہیں کہا، نہ اے آکھیا میری پکارے تیرے سوا کوئی نہیں سنتا، میری پکار سن، میری مشکل حل کر دے، میری مدد کر، یہ پھاٹک کھول دے،
یہ جیل خانے کا دروازہ کھول دے، مجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا، نہیں کہا، نہیں کہا، ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں لوگوں، الہ وہ ہوتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکارے سنتا ہو، الہ وہ ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو مشکلیں ٹال دیتا ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو مصیبتیں ہٹا دیتا ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو حاجتیں پوری کر دیتا ہو۔ تبھی تو حضرت یونس نے کہا لا الہ الا، یہ ہے میرے نبی کی آمد کا مقصد، یہی بات میرا نبی منوانا چاہتا تھا کہ غائبانہ حاجات میں پکارو، مشکلوں میں دکھوں میں تو کس کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو لوگ اس درس کے لیے تعاون کرتے ہیں، دامیں درہمیں قدمیں سخنیں، شوق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ یہ جو مدرسہ یہاں قائم ہے بچوں کا حفظ کا، اللہ اسے قائم و دائم رکھے، اللہ اسے آباد و شاد رکھے، اللہ اسے مزید ترقیوں سے مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔